وارث پاک 12 سال تک سفر ہی میں رہے اور اس سفر میں آپ بیت المقدس، بغداد شریف، کربلا معلی، نجف اشرف، ایران، فلسطین، ایجپٹ، قسطنطنیہ، ترکی، دمشق، شام، جرمنی، برلن، کئی ملکوں، ریاستوں، صوبوں کا آپ نے سفر کیا اور اس سفر کے دوران بے شمار لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت بھی کرتے، لوگوں کی اصلاح کرتے اور قرآن و حدیث کا درس دیتے۔ جب وارث پاک قسطنطنیہ پہنچے تو وہاں کے سلطان عبد المجید نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر آپ سفر میں جرمنی پہنچے تو شہر برلن کے دورے میں وارث پاک وہاں کے شہزادے بسمار کے مہمان خاص بنے ہوئے تھے، اور آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وارث پاک نے کل 10 حج کیے۔ ایک حج آپ نے سمندر کے راستے سے کیا اور باقی کے 9 حج آپ نے پیدل سفر کر کے حج کیے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور حج میں جس طرح کا حاجی لوگ احرام باندھتے ہیں تو وہ لباس آپ کو اتنا پسند آیا کہ آپ نے اسی احرام کو اپنا لباس بنا لیا اور ہمیشہ آپ احرام ہی کی حالت میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ اجمیر شریف حاضری کے لیے جا رہے تھے تو کسی نے آپ کو روکا اور کہا کہ شہنشاہ کی بارگاہ میں جا رہے ہوں اور چپل پہن کے جا رہے ہوں، اسے نکال دو۔ تو آپ نے اپنے چپل نکال دیے اور اس دن کے بعد سے آپ نے کبھی اپنی ساری عمر میں چپل نہیں پہنے اور بغیر چپل کے آپ نے سفر کیے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب وارث پاک اپنے سفر سے واپس اپنے شہر لکھنؤ پہنچے تو وہاں آپ کے تمام رشتہ داروں نے آپ کے گھر بار، مال و دولت پر قبضہ کر لیا تھا اور آپ کے ساتھ بھی برا سلوک کرنے لگے۔ تو پھر حضرت وارث پاک نے بھی ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا اور پھر آپ سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ دنیاوی مال و دولت، زمین جائیداد سے بے نیاز ہو چکے تھے اور آپ فنا فی اللہ و فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے مریدوں کے ساتھ شہر بہرائچ کے سفر میں تھے اور راستے میں دریائے گھاگھرا آ گیا اور اس کو پار کرنے کے لیے کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی تھی اور دریا بھی بڑے زور و شور سے بہہ رہا تھا۔ تو حضرت نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو اس دریا کو تیر کے پار کرتے ہیں۔ اب تمام ساتھی آپ کے جو مریدین تھے وہ تو ڈر گئے، لیکن اپنے پیر و مرشد کی بات پر آپ کو بھروسہ تھا۔ پیر و مرشد نے کہا کہ دریا ہم تیر کے پار کرتے ہیں۔ تو جب پیر و مرشد نے فرما دیا کہ پار کرنا ہی ہے تو تمام کے تمام مریدین دریا میں کود پڑے۔ سرکار بھی جب دریا میں تشریف لے گئے تو وہ دریا اتنا گہرا تھا کہ کوئی بھی شخص اس میں آسانی سے ڈوب جاتا، لیکن حضرت کی یہ کرامت تھی کہ تمام لوگ جب دریا میں کھڑے ہوئے تو تمام لوگوں کے گھٹنے تک وہ پانی آ رہا تھا، اور جب تک وارث پاک اور ان کے مریدوں نے دریا پار نہیں کر لیا وہ پانی گھٹنے تک ہی موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان۔ جب وارث پاک دیوا شریف میں رہا کرتے تھے تو ایک لوگوں نے افواہ پھیلا دی کہ وارث پاک نماز نہیں پڑھتے کیونکہ آپ مسجد نہیں جایا کرتے تھے۔ تو آپ کے مریدین نے آ کر کے کہا کہ حضور، لوگ یہ افواہ پھیلا رہے ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، چلو چلتے ہیں مسجد نماز ادا کرنے کے لیے۔ اب مریدین کے ساتھ آپ مسجد تشریف لے گئے۔ وہاں امام صاحب کے پیچھے آپ نے امام صاحب کے اتباع کرنے کی، یعنی ان کو فالو کرنے کی نیت باندھی اور جو ہے رکعت آپ نے باندھ لی، نماز شروع ہو گئی۔ جب نماز ختم ہوئی تو آپ نے امام صاحب کو بلوایا اور کہا کہ امام صاحب سنیے، میں بوڑھا آدمی ہوں، آج آپ نے مجھے بہت تھکا دیا۔ اب امام صاحب پریشان ہو گئے، کہا کہ حضرت میں نے آپ کو کیسے تھکایا، میں نے تو صرف نماز پڑھائی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کی اتباع کی نیت کر کے میں نے رکعت باندھی تھی، یعنی آپ جو کریں گے میں آپ کو فالو کرنے والا تھا۔ تو آپ نے جیسی نماز شروع کی، پہلے تو آپ کرانے کی دکان پہ چلے گئے، مجھے بھی آپ کے پیچھے پیچھے آنا پڑا۔ پھر آپ اپنے گھوڑے کا چارہ خریدنے کے لیے چلے گئے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے دوڑ پڑا۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے کسی اور کام کے لیے نکل پڑے تھے تو مجھے وہاں پر بھی آنا پڑا، تب جا کر کے آپ کی نماز ختم ہوئی۔ تو مجھے آج آپ نے بہت تھکا دیا۔ تو لوگ سمجھ گئے کہ حضرت کیا فرمانا چاہ رہے تھے، یعنی امام صاحب کے دل میں جو باتیں آپ سوچ رہے تھے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے وارث پاک کو وہ باتیں پتہ چل گئی تھیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھے وارث پاک۔ اب اس کا مطلب ناظرین یہ نہیں کہ ہم بھی کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیں، بلکہ جماعت چھوڑنا گناہ ہے ہمارے لیے۔ تو وہ وارث پاک تھے، وہ اللہ والے تھے، وہ دلوں کے حالات جانتے تھے۔ جب اللہ کے ولی پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو امام بھی اس لائق کا ہونا چاہیے، امام بھی اللہ کا ولی ہی ہونا چاہیے۔
اس کی مثال یہ ہے کہ وارث پاک نے ان امام کو فرمایا کہ میں اس وقت کسی امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا جب نماز پڑھانے والے امام علی حسین اشرفی میاں ہوں، یعنی اعلیٰ حضرت سید اشرفی میاں جیسے امام ہوں، تو میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر وارث پاک نے جو ہے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی شان بھی بیان کر دی کہ آپ کی نماز کتنی خشوع و خضوع کے ساتھ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جو ہے نماز ادا کرتے تھے۔ ناظرین، اس زمانے میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو، انگریز، کرسچن، تمام مذاہب کے لوگ وارث پاک کے عقیدت مند تھے، اور تمام لوگ آج بھی جو ہے بڑی عقیدت مندی کے ساتھ وارث پاک کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ وارث پاک کا وصال 1322 ہجری یعنی 1322 ہجری اسلامی ایئر اور انگلش تاریخ کے بارے میں 7 یا 12 اپریل کو 1905 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا تھا، اور آج 2023 میں انگریزی ڈیٹ کے حساب سے آپ کے وصال کو 118 سال ہو چکے ہیں، اور آپ کی درگاہ کا عرس ہر سال صفر کے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس درگاہ کی زیارت کر سکیں اور وارث پاک کی ہسٹری جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم وارث پاک کے صدقہ و طفیل سے آپ تمام کی نیک اور جائز مرادیں پوری کریں۔ السلام علیکم۔